الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی سیاسی مسئلے پر گفتگو نہیں کرتا، یعنی کسی بھی سیاسی موو کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا، میں ذرا اس کو اوائڈ کرتا ہوں۔ لیکن ہاں، چونکہ میرا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پہنچانا ہے، تو بس میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی باتیں آپ تک پہنچاؤں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ لیکن آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بنیادی طور پہ آپ کا میرا ایمانی مسئلہ ہے۔ ہاں جی، ایمانی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اور یاد رکھیے کہ ایمان کا جو معاملہ ہے نا، وہ ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سارے معاملات ہیں، جو قومی معاملات ہیں، جو فروعی معاملات ہیں، جو لسانی معاملات ہیں، یہ سب اس کے بعد اصل معاملہ ایمان کا معاملہ ہے۔ میں جس تقریر پر آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ تقریر ایسی ہے صاحب کہ اس نے یقین مانیے روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جذبہ ایمانی کو ایک جلا بخش دی کہ 24 اپریل 2024 کو میں ایک آواز گونجتی ہوئی سنتا ہوں جو کہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر گونج رہی ہوتی ہے۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ ایک سید زادے کی آواز تھی، سید مصطفیٰ کمال صاحب کی آواز تھی۔ اس آواز نے ناظرین آپ یقین مانیے ہلا کر رکھ دیا، اور میں دل سے ان کو دعائیں دیتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید مستحکم کرے، ان کو مضبوطی عطا کرے، اور ان کی آواز کو مزید قوت اور طاقت عطا کرے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے، سودی نظام کے خلاف بات کر رہے تھے، وہ یقیناً لائق تحسین ہے۔ میں اپنی جانب سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا ملک کے تمام جید علماء کرام سے کہ وہ اس آواز میں اپنی آواز کو ملائیں اور سودی نظام کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک کو جنم دیں، اور اس کا کوئی متبادل حکومت کو دے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں صاحب یہ جو کام ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ صریحاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی اعلان جنگ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر کر کسی طور سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیت سکتے ہی نہیں صاحب۔ معاذ اللہ ہم تباہی کے اس گڑھے میں جا کے گر جائیں گے، یوں کہیے کہ بربادی کے اس گڑھے میں جا کے گر جائیں گے کہ ہمارا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا ہے۔ ہماری بنیاد یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین ہوں گے اور اسی کی حکمرانی ہوگی۔ قرآن ہمارے لیے بنیادی طور پر منشور ہوگا۔ بالکل درست کہا سید مصطفیٰ کمال صاحب نے، جو حوالے وہ دے رہے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ انہوں نے دیا، آئین پاکستان کا انہوں نے حوالہ دیا، اور ابو آل یعنی ہمارے لیے تو بنیاد، ابتدا اور انتہا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو جس طرح سے انہوں نے قرآن کو کوٹ کیا، جس طرح انہوں نے احادیث مبارکہ کوٹ کی ہیں، یہ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سراب ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ سوائے اس کے کہ ذلت کی گھاٹی ہمارا انتظار کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور بالکل درست انہوں نے کہا، میں اس بات کو بھی انڈورس کرتا ہوں، بلکہ سیکنڈ کرتا ہوں، کہ جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے گھروں کی دیواریں اگر سونے کی کیوں نہ ہو جائیں اور چھتیں چاندی کی کیوں نہ ہو جائیں، اس کے بعد بھی ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، تباہی ہمارا مقدر ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی اعلان جنگ کا کھلا اعلان، ببانگ دہل اعلان کر کے رکھا ہے نا۔ ہم تو ڈٹائی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر بنایا، اور ہم نے یہ کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی کہ یہاں پر ہم جو ہے دین کو قائم کریں گے اور دین کو پریکٹس کریں گے، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جو منافقانہ اپروچ ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اور بالکل صحیح یہ بھی حوالہ ہے کہ منافق تو ظاہر ہے، مطلب آپ کو پتا ہے کہ نچلے درجے میں ہوگا جہنم کے، تو ہم نے تو منافقانہ اپروچ جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا ملک مل جائے کہ جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ دین کو پریکٹس کریں، اور جب ملک مل جائے تو عالم یہ ہو کہ ہم اس کے اندر سودی نظام کو مکمل طور پر رائج کر دیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جب 14 نومبر 1991 کو وفاقی شرعی کورٹ باقاعدہ فیصلہ دے دے تو پھر ہم حکومت جو ہے وہ یو بی ایل کے تھرو باقاعدہ سپریم کورٹ چلی جائے، پھر اس کو لنگر آن کیا جائے، پھر 2002 آ جائے، اور اس کے بعد اب جب 28 اپریل 2022 کو یہ فیصلہ آ جائے کہ 5 سال کے اندر اندر اس کو ریپ اپ کر دیا جائے، تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ اپنے درخواست، پھر ہم اپیل میں چلے جائیں، پھر ہم جو ہے باتوں کو ادھر ادھر کریں۔ ذہن میں رکھیے، تمام جتنے بھی سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے تو اس کا واحد راستہ کہ پاکستان سے سودی نظام کو مکمل طور پہ ختم کیجئے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں سودی نظام بھی ہو اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہو جائے، کیونکہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے؟ دین کرتے اور سود چاہیے؟
ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا، مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا سید مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ آپ نے جو تقریر کی صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ سید زادے، آپ نے حق ادا کیا سادات ہونے کا، اور یاد رکھیے اب میں آپ کا جد کا حوالہ دے کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ پاک ہجرت فرمائی تو آپ کو معلوم ہے جو بہت بڑے بڑے کام آپ نے کیے، جس میں آپ نے مواخات کی، یعنی انصار و مہاجرین کے درمیان جو مواخات کی، وہ بھی بیسکلی کہہ لیجئے کہ اس کا ایک سیکٹر یہ بھی تھا، اس کا ایک سیگمنٹ یہ بھی تھا کہ معاشی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا جائے، ایک دوسرے کے قریب لائیں، یعنی اس حد تک قریب لائیں کہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ اور اس میں جو اور اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے جو پنجوں کے اندر، یا ان کی یوں کہیے کہ گرپ کے اندر مدینے کی معیشت تھی، اس کو مکمل طور پہ ان پنجوں سے آزاد کروایا۔ یعنی سودی نظام اس وقت جو یہودیوں نے رائج کیا ہوا تھا مدینہ پاک کے اندر، اس کو مکمل طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کروایا، اور ایک ایسا معاشی نظام ترتیب دیا جو مکمل طور پہ بلا سودی نظام تھا، کہ جس کے اندر معاشرے کا کوئی بھی سیگمنٹ ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ کھل کر کام بھی کر سکے اور ترقی بھی کر سکے۔ آج آپ دیکھ لیجئے 1450 برس بعد بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم یہودیوں کا جو ایک سودی نظام ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے اوپر یوں کہیے کہ قبضہ مافیا کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ ذہن میں رکھیے، وہ ایک مثال مجھے یاد آتی ہے کہ وہ جو طوطے کی جان جن کے اندر ہوتی ہے نا، یہودیوں کی جان بنیادی طور پر سودی نظام کے اندر ہے۔ اگر آپ ان کی گردن کو مروڑنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سودی نظام سے نکالنا ہوگا۔ لہذا تمام علماء کرام، خدا کا واسطہ آپ کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، بیٹھیں اس معاملے پر، سید مصطفیٰ کمال صاحب کی آواز میں آواز ملائیں، اور پرانی جتنی بھی آوازیں آپ دیکھیں نا، اور یا مقبول جان صاحب اس پہ بہت کام کرتے رہے، ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس پہ بہت کام کرتے رہے، ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب اس پہ بہت آواز بلند کرتے رہے، ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے۔ اور اس طرح کی جتنی بھی پاکستان میں آوازیں ہیں، چاہے وہ علماء کی سطح پر ہیں، چاہے وہ سیاسی جتنی بھی تنظیمیں ان کی سطح پر ہیں، سب کو ایک نیکسس کی صورت میں اس معاملے کو اپنا ایمانی معاملہ سمجھ کے، ایمانی جذبے کے تحت آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان سے سودی نظام کے خاتمے تک اس پہ باقاعدہ جد و جہد کرنی چاہیے۔ آپ نے تقریر کی، صدا مبارک، آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن میں گزارش کروں گا اس تقریر تک بات کو ختم نہ کیجیے گا، بلکہ اس کا فالو اپ ایک تحریک کی صورت میں رکھیے گا۔ آپ ذہن میں رکھیے، آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کا حامی و ناصر ہوگا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ بھی بات مجھے کھل کے کہنے دیجیے صاحب کہ آج پاکستان کی یہ جو اتنی ابتری ہمیں نظر آ رہی ہے نا، جو اتنی ذلت کہ ہم گھاٹی کے اندر چلے گئے کہ ایک ارب ڈالر کے اوپر جو ہے ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور بار بار ایک ہی بات ہم کہتے ہیں کہ جی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام مل جاتا ہے، جی آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا، آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا۔ ارے صاحب کیا آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں داخل ہو کے آپ ذلت اور رسوائی کا سودا کر رہے ہیں۔ داخل ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں داخل ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی آپ کے لیے مدد اتارتا ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو کچھ نہیں دے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پروگرام ہے نا، وہی اصل پروگرام ہے، اور وہی آپ کو فلاح اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کروائے گا۔ اور وہ جو پاکستان کا امیج جس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ دین اسلام کا ایک قلعہ ہو، لیڈ کرے مسلم ورلڈ کو، وہ اسی وقت بنے گا کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے، جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنی جو داخلی اور خارجہ پالیسیز ہیں اس کو کس حد تک کمپرومائز کر لیا ہے۔ ایک بل وہاں سے آتا ہے، ایک انسٹرکشن وہاں سے آتی ہے، ایک ڈکٹیشن وہاں سے آتی ہے، ہم اس بل کو پڑھے بغیر جو ہے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں اور اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے پریشر ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، مغرب کا، آئی ایم ایف کا۔ بیگرز کین ناٹ بی اے چوزرز کی جو اصل مثال ہے نا، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم نے داخلی حوالوں سے، خارجی حوالوں سے اپنے آپ کو بہت کمپرومائزنگ کر لیا ہے، ہم نے نظریاتی حوالوں سے اپنے آپ کو بہت کمپرومائزنگ کر لیا ہے، ہم نے فکری حوالوں سے اپنے آپ کو بہت کمپرومائزنگ کر لیا ہے، ہم نے تعلیمی حوالوں سے اپنے آپ کو بہت کمپرومائزنگ کر لیا ہے۔ آج جو شتر بے مہاری معاشرے کے اندر بڑھ گئی، بے شرمی بے حیائی بڑھ گئی، اب آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیے۔ اس وقت جو کچھ بھی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی طاغوتی قوتیں پاکستان کے اندر کرنا چاہتی ہیں، اس میں ذہن میں رکھیے بنیادی معاملہ اس سودی نظام کا ہے، کیونکہ اس سودی نظام نے ہمیں لا کے گھٹنوں پر بٹھا
دیا ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے نا, اگر آپ مثال کے طور پہ ویمن ایکٹس کی بات کریں تو ان تمام ایکٹس کے اندر کیا کچھ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے کہ اپنا کم عمری کی شادیوں کی بات کریں تو اس کے اندر کیا کچھ ہے. آپ دیکھ لیجیے مادر پدر آزادی کی بات کریں تو اس کے اندر کیا کچھ ہے. ٹرانسجینڈرزم کے نام پر جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, یہ سارے وہ پریشرز ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے اوپر ڈالتی ہے, اور ہمیں اپنا سر جھکانا پڑتا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سود در سود اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اور غلام بنا کے, ہینڈی کیپ بنا کے رکھ دیا. 2.5 لاکھ روپے ایک بچہ جب پہلا سانس لیتا ہے تو پاکستان کے اندر قرض لے کر آتا ہے. تو ذرا سوچئے, جس قوم کے ایک ایک بچے کی گردن سودی نظام کے اس پورے قرض کے اندر جکڑی ہوئی ہوگی, وہ قوم پھر اپنے فیصلے یعنی اپنی جو نظریاتی اساس ہے اس کا دفاع کیسے کرے گی. پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ قانون نہیں ہوگا, ہر وہ قانون ہوگا جو مغرب یہاں پر لاگو کرنا چاہتا ہے. سید مصطفیٰ کمال صاحب, آپ بس میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ صرف اس ایک تقریر پہ نہ رکیے گا, اس کا فالو اپ کیجئے, علماء کو جمع کیجئے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جمع کیجئے, اور سب سے یہ کہیے کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ قومی مسئلہ بھی ہے, اور اس سے بڑھ کے یہ ایمانی مسئلہ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. آپ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں حق ادا کر دیا ہے. آپ یقین مانیے یہ وہ کام ہے کہ اگر آپ کر گئے, میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل بروز محشر آپ کے لیے بھی توشہ آخرت ہوگا, اور جو لوگ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ سب کے لیے توشہ آخرت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر. آمین. اللہ حافظ.